انسانوں کو جادو سکھانے والے فرشتے آسمان پر فرشتے تھے، اللہ کے حکم پر چلتے تھے، کبھی غلطی نہیں کرتے تھے۔ لیکن ایک دن فرشتوں نے اللہ سے کہا، انسان کتنا گنہگار ہے۔ اللہ نے فرمایا، اگر تم زمین پر جاتے تو تم بھی ایسا ہی کرتے۔ فرشتوں نے کہا، ہم کبھی نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، جاؤ۔ دو فرشتے زمین پر آئے، ہاروت اور ماروت، اور پھر جو ہوا وہ قیامت تک کے لیے سبق بن گیا۔ یہ کہانی سنو اور انسانی کمزوری کو سمجھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب زمین پر انسان گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آسمان پر فرشتے دیکھ رہے تھے۔ ہر روز انسانوں کے اعمال اوپر آتے، قتل، زنا، جھوٹ، ظلم، بے حیائی۔ فرشتوں نے اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ، تو نے زمین پر انسان بنایا، لیکن یہ انسان تیری نعمتیں پا کر تیری نافرمانی کرتا ہے، یہ خون بہاتا ہے، یہ فساد پھیلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ لیکن فرشتے رکے نہیں، بار بار یہی بات کرتے رہے، انسانوں کے گناہ دیکھ کر حیران ہوتے رہے۔ ایک دن اللہ نے فرشتوں سے پوچھا، اگر تم میں انسانوں والی خواہشات ہوتی، بھوک، پیاس، شہوت، غصہ، تو کیا تم بھی گناہ کرتے؟ فرشتوں نے فوری کہا، نہیں اے اللہ، ہم کبھی نہیں کرتے، ہم تیری عبادت کرتے، تیرا حکم مانتے۔ اللہ نے فرمایا، تو پھر دو فرشتے چنو جو زمین پر جائیں، انسانوں کی طرح رہیں، اور ہم دیکھتے ہیں۔ فرشتوں میں سناٹا چھا گیا، لیکن انہوں نے دو فرشتے چنے، ہاروت اور ماروت۔ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ ہاروت اور ماروت اللہ کے بہت بڑے فرشتے تھے، عبادت میں آگے، طاقت میں آگے، اطاعت میں آگے۔ آسمان پر ان کا مقام بہت اونچا تھا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ زمین پر جانا ہے تو انہوں نے قبول کیا۔ اللہ نے انہیں 3 کام سے منع کیا، پہلا شرک مت کرنا، دوسرا زنا مت کرنا، تیسرا شراب مت پینا۔ 3 کام، بس 3 کام۔ ہاروت اور ماروت نے کہا، ہم کبھی نہیں کریں گے، اور زمین پر اتر آئے۔ زمین پر آئے تو سب کچھ نیا تھا، رنگ تھے، خوشبو تھی، آوازیں تھیں۔ آسمان پر ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن ساتھ ہی خواہشات بھی تھیں۔ بھوک لگتی تھی، تھکاوٹ ہوتی تھی، آنکھیں دیکھتی تھیں، اور دل چاہتا تھا۔ ہاروت اور ماروت نے خود کو سنبھالا، اللہ کا حکم یاد تھا۔ دن گزرنے لگے، پھر ایک دن ایک عورت آئی، نام تھا زہرہ۔ یہ اس زمانے کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، بعض میں ہے کہ یہ ایک عام عورت تھی، لیکن حسن میں بے مثال۔ وہ ہاروت اور ماروت کے پاس آئی، ایک مسئلہ لے کر، فیصلے کے لیے۔ ہاروت اور ماروت نے اسے دیکھا، اور پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ انسانی جسم میں خواہش کیا ہوتی ہے۔ زہرہ نے اپنا مسئلہ بتایا، ہاروت اور ماروت نے فیصلہ کیا، لیکن زہرہ گئی نہیں، بار بار آنے لگی، اور ہاروت اور ماروت، جنہوں نے کبھی کسی خواہش کا سامنا نہیں کیا تھا، کمزور پڑنے لگے۔ ایک دن انہوں نے زہرہ سے کہا، ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ زہرہ نے کہا، میں ایک شرط پر مانوں گی۔ ہاروت اور ماروت نے پوچھا، کیا شرط؟ زہرہ نے کہا، پہلے شراب پیو۔ ہاروت اور ماروت رک گئے۔ اللہ کا حکم یاد آیا، شراب مت پینا، لیکن خواہش نے عقل کو دبا دیا۔ انہوں نے سوچا، بس ایک بار اور شراب پی لی۔ شراب نے عقل کو اور کمزور کیا۔ پھر زہرہ نے کہا، ابھی ایک کام اور کر لو، اور وہ ہوا جو اللہ نے منع کیا تھا۔ ہاروت اور ماروت نے دوسرا گناہ بھی کر لیا۔ اسی وقت ایک آدمی وہاں سے گزرا، اس نے دیکھ لیا۔ ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا، یہ شخص گناہ بن سکتا تھا، یہ شخص گواہ بن سکتا تھا۔ زہرہ نے کہا، اسے ختم کر دو، اور ہاروت اور ماروت نے تیسرا گناہ بھی کر لیا۔ شرک نہیں کیا، لیکن باقی دونوں کام جو اللہ نے منع کیے تھے وہ ہو گئے، اور ایک بے گناہ جان بھی گئی۔ اور پھر ایک لمحے میں سب واضح ہو گیا، جیسے آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا۔
ہاروت اور ماروت کو احساس ہوا کہ وہ فرشتے جو آسمان پر انسانوں کے گناہ دیکھ کر حیران ہوتے تھے آج خود اسی جگہ کھڑے تھے۔ وہ جو کہتے تھے ہم کبھی نہیں کریں گے انہوں نے آ کر لیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں پچھتاوا تھا، لیکن ہو چکا تھا۔ ہاروت اور ماروت اللہ کے سامنے تھے۔ اللہ نے فرمایا اب تم خود فیصلہ کرو، دنیا کا عذاب چاہتے ہو یا آخرت کا؟ ہاروت اور ماروت نے کہا اے اللہ دنیا کا عذاب ختم ہو جائے گا، آخرت کا کبھی نہیں ختم ہوگا۔ اللہ نے قبول کیا اور ہاروت اور ماروت کو بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ قیامت تک آج بھی وہ وہاں ہیں عذاب میں، لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہاروت اور ماروت کے پاس ایک علم تھا، جادو کا علم۔ اللہ نے انہیں اجازت دی کہ جو ان کے پاس آئے اسے یہ علم سکھا سکتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ ہر آنے والے کو پہلے بتانا ہوگا ہم آزمائش ہیں، ہم سے جادو مت سیکھو، یہ کفر ہے۔ لیکن لوگ پھر بھی آتے تھے، سیکھتے تھے اور جادو سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے، میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے۔ اللہ نے یہ واقعہ قرآن مجید میں محفوظ کیا۔ سورۃ بقرہ آیت 102 میں اللہ نے فرمایا اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیطان سلیمان کے ملک میں پڑھتا تھا، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور سکھاتے تھے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو بس آزمائش ہیں، کفر مت کرو۔ یہ آیت آج بھی قرآن میں ہے، آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ زہرہ کا انجام اور زہرہ کا کیا ہوا؟ روایات میں ہے اللہ نے زہرہ کو آسمان پر ایک ستارے میں بدل دیا۔ وہ ستارہ جسے آج ہم زہرہ کہتے ہیں وہی ہے، چمکتا ہے لیکن آگ میں، دور سے خوبصورت لگتا ہے لیکن پاس جانا ممکن نہیں۔ اس کہانی سے، اس واقعے سے ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو۔ فرشتوں نے کہا ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، اللہ نے موقع دیا اور وہ کر گئے۔ جو شخص کہے میں کبھی غلطی نہیں کروں گا وہ سب سے بڑی غلطی پر ہے۔ دوسرا سبق، چھوٹا گناہ بڑے گناہ کا دروازہ ہے۔ پہلے شراب پی، پھر زنا ہوا، پھر قتل ہوا۔ ایک غلطی دوسری غلطی کھینچتی ہے، جب پہلی بار غلطی ہو وہیں رکو۔ تیسرا سبق، خواہش سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہاروت اور ماروت فرشتے تھے لیکن خواہش نے انہیں گرا دیا۔ انسان تو انسان ہے، خواہش سے لڑنا ہی اصل جہاد ہے۔ چوتھا سبق، جادو حرام ہے۔ قرآن نے صاف کہا جادو کفر ہے۔ جو جادو سیکھے، جادو کروائے، جادوگر کے پاس جائے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔